السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح خوش رکھے اور کامیابی عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، حاتم طائی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور اس کی سخاوت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بڑا سخی انسان تھا، رعایا کی خوب مدد کیا کرتا تھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ اس کے زمانے میں ایک بڑھیا رہا کرتی تھی جو غریب تھی، مفلس تھی۔ کسی طرح وہ کچھ کام کر کے اپنا کھانے پینے کا کچھ بنا لیا کرتی تھی۔ تو جب اس کو معلوم چلا کہ حاتم طائی اس کے قریب سے گزر رہے ہیں تو وہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب حاتم طائی اس کے گھر کے قریب سے گزرے تو یہ نکل کر سامنے آ گئی اور کہنے لگی، اے حاتم طائی، میں غریب ہوں، مفلس ہوں، لاچار ہوں، آپ میری کچھ مدد فرما دیجئے، اور یہ کہ آپ مجھے 5 کلو شکر دے دیجئے۔ کیا کہا اس نے؟ 5 کلو شکر دے دیجئے۔ تو حاتم طائی چونکہ سخی انسان تھا، وہ گیا، کچھ دیر میں 5 من شکر لے کر آیا۔ 5 کلو نہیں، 5 من شکر۔ تو بڑھیا دیکھ کے حیران ہو گئی، ارے! تو کہنے لگی، حاتم طائی یہ کیا؟ میں نے تو 5 کلو شکر منگائی تھی اور تم 5 من شکر لے کر آئے ہو۔ تو حاتم طائی کہنے لگے کہ اے اماں جان، آپ نے اپنی شان کے مطابق مانگا تھا اور میں نے جو دیا وہ اپنی شان کے مطابق دیا۔ تم نے اپنی شان کے مطابق مانگا تھا، میں نے اپنی شان کے مطابق دیا۔ میرے عزیزوں، یہ حاتم طائی تھے اور یہ ان کی سخاوت تھی۔ اسی طرح سخیوں کے سخی رب ذوالجلال بھی جنت میں جنتیوں سے اسی طرح فرمائے گا کہ اے لوگوں، مانگو مجھ سے، کیا مانگتے ہو؟ تو وہ کہیں گے، یا اللہ، مجھے کیا چاہیے؟ تو نے مجھے جنت دے دی، اس سے بڑا انعام مجھے کیا حاصل ہو سکتا تھا؟ تو اللہ فرمائے گا، بس بس، یہ باتیں نہ کرو مجھ سے، یہ تو تم میری رحمت کی وجہ سے جنت میں آ گئے ہو۔ مجھ سے تم کچھ مانگو، میں تمہیں عطا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب جنتی مانگنا شروع کریں گے، مانگتے 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 تھک جائیں گے۔ یہ لوگ کہیں گے، یا اللہ بس۔ تو اللہ فرمائے گا، بس، ابھی تو تم نے مانگا ہی کیا ہے، اور مانگو۔ اب یہ سوچیں گے اور مانگنا چالو کریں گے، مانگتے 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 تھک جائیں گے۔ یہ کہیں گے، بس یا اللہ۔ اللہ فرمائے گا، ارے اتنا ہی سا مانگا، تھوڑا اور مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ اب پھر یہ مانگنا چالو کریں گے، مانگتے مانگتے ان کی عقلیں، ان کے دماغ کام کرنا بند کر دیں گے کہ یا اللہ اب بچا ہی کیا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ ابھی تو نے مانگا ہی کیا ہے، اور مانگو۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہ شہیدوں کے پاس جائیں گے، یہ علماء کے پاس جائیں گے کہ یہ بتا دو، آپ بتا دو کہ ہم لوگ کیا مانگے۔ تو وہ لوگ بتائیں گے، یہ مانگنا چالو کریں گے، اب مانگتے مانگتے تھک جائیں گے۔ جب کچھ باقی نہیں رہے گا تو یہ لوگ کہیں گے، یا اللہ کہ اب مجھ سے نہیں مانگا جاتا۔ تو اللہ فرمائے گا، یہ تو تم نے ایک حصہ بھی نہیں مانگا، تم نے اپنی شان کے مطابق بھی نہیں مانگا، میں اب تمہیں اپنی شان کے مطابق دینے چلا ہوں، اپنی شان کے مطابق۔ سوچو، اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق دے گا تو کیا حال ہوگا؟ ایک جنتی کو، کسی کو 1 ثواب کے بدلے 10 گنا ملے گا، کسی کو 1 نیکی کا 70 ملے گا۔ میرے عزیزوں، یہ تو اللہ رب العزت کا بھی قانون ہے کہ وہ بھی جنتیوں کو جب انعام دے گا تو وہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ اس لیے ہم دنیا میں ہیں تو اپنی شان کے مطابق عبادت کر لے، سجا لے، سوار لے آخرت کو، پھر جب جنت ملے گی تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی شان کے مطابق دے گا۔ لیکن عرض یہ کرنا تھا کہ اللہ رب العزت سے
تم اس کی شان کے مطابق کب لوگے؟ جب جنت میں جاؤ گے، اور اگر جنت ہی میں نہ گئے تو؟ ہمارے عمل تو ایسے ہیں نہیں کہ ہم جنت میں جانے کے مستحق بنے، جنت میں جانے کے حقدار بنے، ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں جنت میں جاؤ گے؟ کہتے ہو جی ہاں۔ نماز 5 وقت کی پڑھتے ہو؟ نہیں۔ جھوٹ بولتے ہو؟ جی ہاں۔ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں جاؤ گے؟ جی ہاں۔ روزہ رکھتے ہو؟ نہیں رکھتے۔ جنت میں جاؤ گے؟ جی ہاں۔ جھوٹ بولتے ہو؟ ہاں بولتے ہیں۔ جنت میں جاؤ گے؟ روزہ چھوڑتے ہو؟ جنت میں جاؤ گے؟ نماز چھوڑتے ہو؟ جنت میں جاؤ گے؟ ظلم کرتے ہو؟ جنت میں جاؤ گے؟ چغلی کرتے ہو؟ جنت میں جاؤ گے؟ شراب پیتے ہو؟ جنت میں جاؤ گے؟ زنا کرتے ہو؟ جنت میں جاؤ گے؟ دوسروں کا حق مارتے ہو؟ جنت میں جاؤ گے؟ پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے ہو؟ جنت میں جائیں گے؟ کیا کرتے ہو؟ قدم قدم پہ اپنے رب کی نافرمانیاں کر کے کہتے ہو کہ ہمیں جنت میں جانا ہے۔ کیسے جنت میں جاؤ گے؟ ضروری ہے کہ اللہ رب العزت سے اس کی جنت لینے کے لیے اسے خوش بھی کرنا ہوگا، اس کی عبادت بھی کرنی ہوگی۔ اس لیے میرے عزیزوں، زندگی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھو۔ ہر سانس تمہاری بڑی قیمتی ہے، اس کو تم غنیمت سمجھو۔ تمہارا وقت بڑا قیمتی ہے، اس کو تم غنیمت سمجھو، اور اللہ رب العزت کی عبادت میں زندگی گزارو، شریعت کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔